بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پی ایس فورٹ روڈ کے آن لائن سپورٹ پروگرام کے تحت جماعت نہم کے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ جماعت نہم کے چوتھے تدریسی ہفتے میں ہم اردو نثر کے سبق کاہلی کا مطالعہ کریں گے۔ سبق کاہلی سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک مضمون ہے جو کہ مقالات سر سید کے 5ویں حصے سے لیا گیا ہے۔ اس سبق کے بنیادی مقاصد کچھ یوں ہیں کہ طلباء اس قابل ہوں گے کہ سر سید احمد خان کے اسلوب اور ان کی ادبی اور علمی خدمات پر اظہار خیال کر سکیں گے، اردو صنف نثر مضمون نویسی کو جان سکیں گے، کاہلی کے درست معنی و مفہوم اور زندگی میں کاہلی کے نقصانات پر تبادلہ خیال کر سکیں گے، موضوع سے متعلق معروضی و موضوعی اور مشقی سوالات حل کر سکیں گے، نیز اہم نثر پارے کی تشریح بھی کر سکیں گے۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرنے سے پہلے موجود اس میں مشکل الفاظ کے معنی و مفہوم سمجھتے ہیں۔ اوقات بسر کرنا یعنی زندگی کے دن کاٹنا، بمجبوری کسی مجبوری کے تحت، مجبوری کے ساتھ یا مجبور ہو کر، بیکار مباش یعنی بیکار مت رہ، چندہ اتنی دیر یا اسی قدر، حاجت ضرورت خواہش، حکیمانہ دانش مندانہ حکمت سے بھرا ہوا، دلی کنواں کہتے ہیں دل کے طاقت، دل میں کوئی خواہش پیدا ہو، دل میں کوئی صلاحیت ہو کچھ کرنے کی، اس کے اندر دل کی جو قوت ہے، جو ایک کچھ کام کرنے کا اندر ایک جذبہ ہے، اسے دلی قوا کہتے ہیں۔ طبیعت ثانی یعنی دوسری عادت، پختہ عادت بھی کہہ سکتے ہیں، قمار بازی جوا کھیلنا، لا خراج دار خراج یا محصول نہ دینے والے، وحشی یعنی جنگلی، غیر مہذب، ولایت محکوم ملکوں کے باشندوں کے لیے ان کے آقاؤں کا ملک۔ جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا کہ کاہلی سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے جو کہ مقالات سر سید کے 5ویں حصے سے لیا گیا ہے۔ مضمون جو اصل کے اعتبار سے عربی سے ہمارے پاس آیا ہے، کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات و جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار یہ مضمون کہلاتا ہے۔ سر سید خان نے مضمون جو لکھے اس میں امت مسلمہ کی بہتری کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے اور ان کے اندر ایک تغدو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ مضامین لکھے۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا، کثرت سے مضمون لکھے۔ اگر آپ کے اسلوب کی بات کی جائے تو آپ کا اسلوب یعنی تحریر کا انداز، آپ کے تحریر کا انداز جو ہے نہایت سادہ ہے، بے ساختہ ہے، اور یعنی جو چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، اور بناوٹ سے پاک ہے، یعنی سیدھا سیدھا سادے انداز میں جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد جو یہ تھا کہ وہ اس مضمون نویسی کو، مضمون کو امت مسلمہ کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا انہوں نے 30 سے زائد کتابیں لکھی۔ اہم کتابوں کے نام آپ جو ہے کاہلی سے پہلے جو مصنف کا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے، اس میں تعارف دیا جاتا ہے، اس میں بھی لکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ کتابوں کے نام آپ کو یاد بھی کرنے ہوں گے، ان کی تاریخ پیدائش اور
تاریخ وفات، یہ بھی معروضی سوالات میں آتی ہیں۔ اہم کتاب جو ہے ان کی آثار السنادید، رسالہ اسباب ہند، بغاوت ہند، اسباب بغاوت ہند، تبین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن۔ سر سید احمد خان نے اس مضمون میں دو طرح کی کاہلی میں فرق کیا ہے۔ ایک وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، اور دوسری وہ کاہلی ہے جس میں انسان کے دلی قوا، جو کہ میں نے پہلے الفاظ و معنوں میں بتایا کہ دل کی کوئی خواہش، دل میں کچھ کرنے کا ارادہ، تو انسان کے دلی قوا بیکاری میں پڑ جاتے ہیں، وہ دوسروں پہ انحصار کرتا ہے۔ اچھا، یہی کاہلی امت مسلمہ کے زوال کی ایک وجہ بنی، سستی، آرام پرستی۔ اچھا، سر سید احمد خان کے نزدیک نا کام، ہاتھ پاؤں چھوڑ دینا، کام کاج نہ کرنا، یہ کاہلی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ کاہلی ہے، مگر انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کاہلی یہ ہے کہ اپنے دل کی قوتوں کو اور ارادوں کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑی کاہلی ہے۔ دوسروں پہ انحصار کرنا کہ دوسرا میری مدد کر دے گا، سب کچھ ہو جائے گا، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنا، محنت سے دل چرانا، اپنے دل کے ارادوں کو چھوڑ دینا اور صرف دوسروں کی مدد کا انتظار کرنا، کاہلی ہے جو کہ ایک حیوانی صفت ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیس الانسان الا ما سعی، بے شک انسان وہی کچھ پاتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سبق کاہلی میں سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج، محنت مزدوری میں چستی نہ دکھانا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اپنے دل کے ارادوں کو، اپنے دل کی خواہشات کو، اپنے دل کی قوا کو بیکار چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑی کاہلی ہے۔ روٹی کما کر کھانے کے لیے ہاتھ پاؤں کی محنت بہت ضروری ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو محنت کو اپنا شعار نہیں بناتے، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر کاہل اور حیوانی صفت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ لوگ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن بحقیقت کہ ان پڑھے لکھوں میں بہت کم لوگوں کو اپنی تعلیم اور سمجھ کو کام میں لانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر انسان محض عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے تو وہ نہایت کاہل اور وحشی بن جاتا ہے۔ انسان بھی حیوانوں کی مانند ہے، یہ بھی ایک حیوان ہے۔ جب اس کے دل کے قوا سست ہو جاتے ہیں تو اپنی حیوانی خصلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سچے کہتے ہیں ایسا شخص جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے کافی ہو، اسے محنت و مشقت بھی نہ کرنی پڑے، اور وہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے تو وہ وحشیانہ طور طریقے اپنائے گا اور جوا بازی اور تماش بینی کا عادی ہو جائے گا، اور یوں اپنے شب و روز وہ سستی میں، کاہلی میں، نہ کچھ کرنے کی تغدو، نہ کوئی خواہش، بس یوں ہی پڑا رہے گا اور اسی طرح زندگی بسر کرے گا، جو کہ ایک حیوانی صفت ہے۔ تو پیارے بچوں، الحاصل یہ کہ سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی دلی قوتوں اور صلاحیتوں کو کام میں لا کر کسی نہ کسی کوشش میں مصروف رہنا چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے یوں ہی وقت ضائع نہیں کرتے۔ در حقیقت اس وقت سب سے زیادہ جو ہم چیزیں ضائع کر رہے ہیں اس میں اپنا قیمتی وقت ہے، جو کہ ہم فضولیات میں گزار رہے ہیں،
اور جس کی وجہ سے کاہلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا طالب علم، ایک پڑھا لکھا شخص سب سے پہلے جو ہے اپنے وقت کی قدر کرتا ہے۔ لہٰذا اس سبق کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شب و روز کا ایک جدول بنائیں، ایک شیڈول ہو ہمارے پاس، اور ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت متعین کریں۔ تو یوں ہی ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور لازمی بات، ایک فرد کی کامیابی افراد کی کامیابیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور افراد ہی سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو یہ معاشرے کی اکائی فرد ہے۔ اگر ہر ایک اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس سستی اور کاہلی کو ترک کر کے اور کچھ کرنے کا ارادہ کر کے اور جو ہے دو میں لگ جائے، کوشش میں لگ جائے، آگے سے آگے بڑھنے کی خواہش ہو اور محنت سے دل نہ چرائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی ذات میں بھی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ قابل بنتا ہے، اور جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کی کہ معاشرے کی اکائی فرد ہے، یوں جو ہے ایک کامیاب قوم جو ہے وہ دوسری قوموں کے جو ہے مد مقابل کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہی قوم اس دنیا میں اس سرزمین پر عزت پاتی ہیں جو محنتی ہوتی ہیں، اور جو قومیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس سبق کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم نے سستی و کاہلی کو ترک کر کے خوب محنت سے کام کرنا ہے، اپنی دلی قوتوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو عمل میں لانا ہے، اور ایک ایسا لاہ عمل تیار کرنا ہے کہ ہر وقت کا ہمارے پاس کوئی نہ کوئی کام ہو، اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہو، اپنے وقت کی قدر کریں۔ اب آخر میں تمام طلباء اس سبق کی اس کا انفرادی مطالعہ کریں، بلند خوانی کریں، اور جو کچھ سمجھایا گیا اس کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو ہے کوشش کریں کہ اس کا ایک خلاصہ لکھیں، اور پھر مشقی سوالات پر آ جائیں۔ آپ کے سبق کے آخر میں مشقی سوالات دیے گئے کہ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ جو ہے اس دیے گئے لیکچر کی روشنی میں اور سبق کے مطالعے کے بعد جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ پہلے اس کے پوائنٹس بنائے اور کوشش کریں اپنی جو ہے انداز میں اسے لکھنے کی کوشش کریں۔ صرف کاپی سے، کتاب سے جو ہے اٹھا کے سطور لکھ دینا یہ کمال نہیں، بلکہ آپ نے کیا سمجھا ہے وہ جو ہے آپ کی سمجھ کے مطابق ہے، چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے وہ لکھیں، پھر انشاءاللہ اساتذہ کرام اس کو جب چیک کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جواب کتنا بہتر ہے یا اسے کتنا مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔